بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے واقعے کو تفصیل سے آپ تک پہنچائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و دانائی عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت محنت کی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرما رہے تھے۔ آپ نے اللہ پاک سے عرض کی، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی اس دنیا میں علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ ان کو تمام کائنات کا علم حاصل ہے، جس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ صرف اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ سے بھی زیادہ علم اس دنیا میں موجود ہمارے ایک بندے کے پاس ہے۔ اللہ پاک اپنے تمام انبیاء کرام کو اتنا ہی علم عطا فرماتے ہیں جتنی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دل سے یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس عظیم ہستی سے ملے جن کو ان سے زیادہ علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، وہ ان بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک امتی حضرت یوشع کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں سفر پر نکل گئے۔ اللہ کی مدد اور یقین کے سہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع چل دیے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد اللہ پاک کی رہنمائی سے اس مقام تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ کو پاک صاحب بارش بزرگ نظر آئے۔ آپ ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر حیرت ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بارے میں معلوم کیا، کیسے جانتے ہیں؟ پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جس رب نے تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تیرے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان سے زیادہ علم سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے ساتھ سفر بہت کٹھن ہے، تم سفر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں صبر کروں گا۔ دونوں کے مابین یہ بات طے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران جب تک کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک خود حضرت خضر علیہ السلام نہ بتائیں گے۔ بس پھر سفر کی شروعات ہوئی اور حضرت یوشع بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ دریا کنارے ایک کشتی آ کے رکی جس کے مالک سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں بھی سفر پر ساتھ لے چلو، مگر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کشتی کے مالک نے بہت عزت و احترام کے ساتھ ان تینوں کو سوار کیا اور کشتی میں بہت عزت و اکرام کیا۔ وہاں کے لوگ حضرت خضر علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت سے واقف تھے اور آپ کا بہت احترام کرتے۔ جب منزل قریب آ گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا نکال دیا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے سوال کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو اتنی عزت و اکرام دیا اور آپ نے اتنا نقصان کر دیا ان کا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرم محسوس ہوئی اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت فرمائی۔ اس کے بعد آگے سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن دبا کر ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی تھے، اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور اپنے کیے وعدے کو بھول گئے اور غصے سے حضرت خضر علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ دوبارہ یاد آ گیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے دوبارہ معذرت کی اور آگے کا سفر شروع کیا۔ ایک بستی سے گزرے، بھوک کی شدت تھی۔
سفر کی تھکان تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کچھ کھانے کو مانگا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نئے بندوں کو بغیر پیسوں کے کچھ نہیں دیتے۔ چنانچہ آگے بڑھے، تھکن تھی، بھوک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع ایک جگہ آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بیٹھنے کا کہا، مگر وہ ایک گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کرنے لگے اور دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور آپ بولے بنا نہ رہ سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ لوگ بغیر پیسوں کے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دے رہے اور آپ نے بغیر اجرت کے دیوار کھڑی کر دی۔ اس سے تو اچھا تھا جس کی دیوار تھی آپ اس کام کا اس سے معاوضہ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب میرا اور تمہارا ساتھ یہی تک کا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اس وعدہ خلافی پہ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کے بارے میں بتایا۔ جس کشتی کا میں نے کھٹا نکالا تھا وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جس سے وہ اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اس ٹائم وہاں سے ایک بادشاہ گزر رہا تھا جو کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ اگر میں کشتی کو ایک زدہ نہ کرتا تو ان غریبوں کی کشتی بادشاہ لے لیتا، ان کا گھر کیسے چلتا؟ دوسرا، جس بچے کو میں نے مارا وہ نیک مومن ماں باپ کی اولاد تھا، لیکن وہ بڑا ہو کر بہت برا بننا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو نیک اولاد دے گا۔ تیسرا، جس دیوار کو میں نے مرمت کر کے دوبارہ کھڑا کیا وہ دو یتیم بچوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہے۔ ان بچوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا، ابھی اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، یا تو اسے یہ بچے لے لیتے اور اپنی کم عمری میں اس کو لٹا دیتے، یا تو کوئی اور لے لیتا، اس لیے ہم نے اس دیوار کی مرمت کی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیوار گر جائے گی اور خزانہ ان کو مل جائے گا۔